ان عظیم اشعار کی طرف ہم جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پہلے آپ کو دو بڑے شاندار نبی پاک کے معجزے سنانے ہیں، پھر یہ اشعار جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار، آپ نے بڑا مشہور واقعہ کئی بار سنا ہوگا، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا، تکلیف بھی ہو رہی ہے، جان جانے کا خوف بھی ہے، اور یاد رہے کہ جان بچانا فرض ہے. بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب فیصلہ کیا کہ فرض چھوڑ دیا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے. یاد رہے کہ صدیق اکبر سے بڑا مفتی اور کوئی نہیں، وہ نبی پاک کے خلیفہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والی شخصیت وہ ہیں. مگر انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فرض چلا جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے. مگر انسان تھے، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے. نبی پاک بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ارشاد فرمایا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک انگوٹھے پر لگایا. درد بھی جاتا رہا، زہر بھی جاتا رہا، گویا نبی پاک نے انہیں جان واپس لوٹا دی. ایک یہ واقعہ یاد رکھیے گا. پھر دوسرے امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، مقام صحبہ پر خیبر سے واپسی کا وقت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کر لی. اب مولا علی نے بھی عصر نہیں پڑھی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں آرام فرمانے لگے. کیا نصیب تھے ان صحابہ کے، ان ہستیوں کے کیا نصیب تھے کہ پیارے آقا کا قرب کیسا حاصل تھا. اب عصر کا وقت بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. اس نماز کو اعلیٰ خطر والی نماز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے، بڑا فوکس رہنا پڑتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھ لیں ورنہ نماز کا وقت چلا نہ جائے. مگر اب عصر کا وقت جا رہا ہے، پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں. مولا علی نے بھی ایک عجیب فیصلہ کیا. کیسی کشمکش تھی اور کیسا فیصلہ تھا. فرض نماز سب سے پہلا فرض ہے، مگر مولا علی کتنی عظیم ہستی ہیں، کیسا علم، کیسا تقوی، کیسی یوں سمجھیے کہ فتوے کی بلندی تھی کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مگر مولا علی جو علم کا دروازہ ہیں، ڈیسیشن کیا لیتے ہیں کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، میں نے نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا. پیارے آقا بیدار ہوئے. مولا علی کا چہرے پہ افسردگی تھی. ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. آج عصر کا وقت چلا گیا ہے. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. اٹس ون آف دا امیزنگ ورڈز. ذرا الفاظ سنیے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں یہ کہا، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے رب، علی تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور اطاعت میں مصروف تھا. آرام تو نبی پاک فرما رہے تھے، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک کی فرما برداری، پیارے آقا کی اطاعت جو ہے وہ رب کی اطاعت ہے. جبھی تو میرے امام لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مولا علی نے کہا حضور نماز چلی گئی. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے جب دعا کی. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا، سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے، مگر جب نبی پاک کے ہاتھ اٹھ جائیں، یہ سورج بھی تو آقا کے در کا بھکاری ہے نا. اب یہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. مگر یہ دونوں ڈیسیشن بڑے امیزنگ ہیں. یہ دونوں بڑی عظیم ہستیاں، علم والی ہستیاں ہیں. ایک نے جان جیسی جان کی حفاظت فرض ہے، اس پر آرام مصطفیٰ فوقیت دی، اپنی جان جانے کا بھی پرواہ نہ کی. دوسری طرف مولا علی ہیں. یہ دونوں ہستیوں نے جو ڈیسیشن لیے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ ون آف دا امیزنگ ڈیسیشن آف دا ورلڈ ہیں. یہ کیسے فیصلے تھے؟ یہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، تقوی کی بلندی پر ہیں، بہت بڑے جنہیں آپ کہیں زمانے کے مفتی ہیں. کیسا فتویٰ ان کے دل نے دیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، فرض ہے بچانا، جان چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے. مولا علی کہتے ہیں نماز جاتی ہے تو چلی جائے، سب سے پہلا فرض ہے آقا کی بندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اب جب یہ دونوں واقعات ہوں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیسے اس بات کو بیان نہ کریں؟ 4 اشعار کے اندر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں خوبصورت واقعات بیان بھی کر دیے اور ایکسٹریکٹ کر کے گویا اس کا مدنی پھول بھی ہمیں بیان کر دیے کہ ان دونوں واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا، سمجھنے کو کیا ملا. میرے رضا لکھتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز
اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اعلیٰ خطر یعنی سب سے زیادہ خطرے والی، شارٹ ٹائم والی. مولا علی نے واری قربان کر دی. یا رسول اللہ، حضرت علی نے آپ کی نیند پر نماز قربان کر دی. اور کون سی نماز؟ وہ بھی عصر. یہ تو مولا علی نے کیا نا. اگلے شعر کو سنیے، فرماتے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. یعنی جان بچانا، حفظ جان کہتے ہیں جان بچانا. یہ وہ فرض ہے جو سب سے اہم فرض ہے، بہت اہم فرض ہے، پورا کرنا چاہیے. مگر حضرت ابوبکر صدیق نے تو آپ پر غار میں جان دے دی تھی. وہاں مولا علی نے نماز دے دی، حضرت ابوبکر صدیق نے جان دے دی. مگر میرے آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. آقا صدیق اکبر کو لعاب دہن لگا کر جان دے دی آپ نے. دعا کر کے سورج پلٹا کر مولا علی کو نماز دے دی. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. پر وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. آقا مگر ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. یہ بشر کہتے ہیں انسان کو، انہوں نے جو کرنا تھا غلام نے وہ کر دکھایا. اب یہ 3 اشعار میں بات تو کمپلیٹ کر دی. اب ہمیں اصول بیان کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ان واقعات سے اے مسلمانوں سیکھنے کو کیا ملا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. فرو کہتے شاخ کو، کہ پتہ چلے جتنے فرض ہیں نا بہت ضروری ہیں، مگر یہ شاخیں ہیں. اصل کیا ہے؟ فرمایا اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ آقا کی اطاعت کی جائے. نبی پاک راضی ہیں تو رب راضی ہوگا. ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے کوئی شخص، اللہ اللہ کرتا رہے اور دل میں حب رسول نہ ہو، نبی پاک سے محبت نہ ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو، یہ نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں. منافقین مکہ نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مگر نبی پاک سے محبت نہیں تھی، ان کی نمازیں کچھ کام نہ آئیں. یہ 4 اشعار اگر زندگی کا اصول بنا لیے جائیں تو انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی پکی ہو جائے گی اور ان کی اطاعت کا جذبہ بھی بڑھ جائے گا. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. تو عظیم صحابہ کے واقعات بھی بیان کر دیے، ہمیں عقیدہ بھی بیان کر دیا، اصول زندگی بھی سکھا دیا. میرے رضا لکھتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا فرو ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے.
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔